आज शब ज़रबत है, आज क़यामत की रात है, आज क़यामत की रात है। दोस्तों, दो शबें कभी न भूलना, दो शबें कभी न भूलना, एक शाम कभी न भूलना। समझ गए तो बोलो। एक शबे ज़रबत जो आज है ये कभी न भूलना, एक शबे आशूर कभी न भूलना, और एक शाम गरीबा कभी न भूलना। उजड़ गया बतूल का कुनबा इन दो शबों और एक शाम में। कुछ नहीं रहा, मुसलमानों रह गई नमाजें, अजानों की आवाजें। खुदा इन अजानों की आवाजों को सलामत रखे। ये मस्जिद आबाद है, ये रहेगी। अल्लाह अकबर रह गया, अकबर नहीं रहा। हरम का पर्दा रह गया, अहले हरम का पर्दा नहीं रहा। लोगों की जवानियां रह गई, लैला का जवान नहीं रहा। जवान सेहरे बांधते रहेंगे, सुगरा के दिल में आस रह गई भाई के सेहरे। लोग मुसाफिरत भी करेंगे। मेरा भाई आया सादिक हसन, पंजाब से आया, मौला का जाकिर है, खैर से आया है, खैर से अपने वतन वापस जाएगा, इसे यकीन है। मगर जब ये पता है ना कि लोगों, मुझे इस बात का गम है, मुझे कितनी इज्जत से अज़ादार बुलाते हैं, कितनी इज्जत से मौला के जाकिर को भेजते हैं, मुझे गम इस बात का है कि मेरी एक ऐसी मासूमा भी थी जिसे वतन लौटने की बड़ी हसरत थी। सब अहले हरम रिहा हो गए कैद खाने से, मगर सकीना आज भी कैद खाने में है। ये रोता है, इसी नोहे से इसे मकबूलियत मिली है, उरूज दिया है, सकीना नहीं सी। तवज्जो है ना दोस्तों, मौला तुम्हें सलामत रखे। पता नहीं किस जाकिर की क्या अदा मौला पसंद आती है। आज की रात शाम ढली ना, शाम ढली। छोटी शहजादी जनाबे उम्मे कुलसूम बाबा की खिदमत में आई, आकर कहती है, बाबा मैं चाहती हूँ आज आप मेरे घर इफ्तार कर लें रोजा। बड़े सुकून से पढ़ूंगा, मसाइल में मुझे कोई जल्दी नहीं। बाबा आज मेरे घर इफ्तार कर लें। अली ने मासूम बेटी को देखा। कभी न रोने वाले अली की आंखों में अश्क छलके गिरे नहीं, कहीं बेटी का दिल न टूट जाए। आंखें झुकाकर कहा, कुलसूम हम जरूर आएंगे। और दिल में शायद अली ने कहा होगा, कुलसूम क्या याद करेगी बाप की मोहब्बत को, ऐसा बाप भी नहीं होगा। आज बेटी के यहाँ इफ्तार करने के बाद अली फिर जिंदगी भर किसी घर में इफ्तार नहीं करे। ये आखिरी इफ्तारी होगी। ये आखिरी इफ्तारी होगी अली की। अब किसी इफ्तार नहीं करेगा। बेटी ने इफ्तार का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, इस मजमे में अमीर भी बैठे होंगे, गरीब भी बैठे होंगे। अली के नाम का लंगर शम से लुट रहा है, लोग खा रहे हैं। अली के नाम का लंगर लुट रहा है, लोग खा रहे हैं। और इस अली की बेटी ने जो बाप की दावत इफ्तार की है ना, दस्तरखान पर 3 चीजें रखी, एक जौ की रोटी, एक नमक का प्याला, एक दूध का प्याला। अली, हसन और हुसैन और जैनब साथ बैठे हैं। उम्मे कुलसूम हाथ जोड़ के कहती है, बाबा बिस्मिल्लाह इफ्तार कीजिए ना। अली कहते हैं, उम्मे कुलसूम मेरे अली अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर मरते मरते गवाही देकर जा रहा है, अपनी बेटी से गवाही ले रहा है। मेरे लाल कुलसूम, क्या तूने जिंदगी में कभी अपने बाप को एक वक्त में 2 चीजों से रोजा इफ्तार करते देखा? क्या कैरेक्टर। हाँ, बेटी कहती है, बाबा नहीं, कभी नहीं देखा। बेटा फिर दस्तरखान पे 2 चीजें क्यों हैं? एक चीज हटा ले। बच्ची ने बाप की मोहब्बत में नमक का प्याला उठाना चाहा, अली ने बेटी की कलाई पकड़ के कहा, ना मेरे लाल, दूध का प्याला हटा ले, हम नमक के पानी से जौ की रोटी। मेरे मौला ने क्यों कहा ये जुमला? अदादारा ने हुसैन, पता नहीं, नमक का पानी जब पीने लगे अली की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन पर नजर पड़ गई। हसन ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? कहा, अरे मुझे तो ये पानी भी मयसर है, ये मेरे बराबर में तो हुसैन बैठा है जो 6 महीने के बच्चे के लिए करबला के मैदान में एक कतरा जला कर ला,
یہ حق ہوتا ہے رونے کا، یہ ہوتی ہے معجزے کی مجلس۔ سلامت رہے، آپ کی مجلس مقبول ہو رہی ہے۔ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کے ساتھیوں کو مولا سلامت رکھے، آپ کے ذاکروں کو، عزاداروں کو، انجمن والوں کو، میرے نوجوانوں کو جو ماتم کر رہے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ یہ جملہ سنیں، اٹھے، آئے، ساری رات گزر گئی۔ یہ انتہائی مصائب کا وقت ہے، یہ اس وقت جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے نا، اس کو کہتے ہیں وقت ضربت۔ شام سے تم منا رہے ہو شب ضربت، یہ ہے ضربت کا صحیح وقت۔ اذان قریب ہے، میرا مولا ساری رات ٹہل رہا ہے صحن خانہ میں۔ جناب زینب فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو زندگی میں اتنا بے قرار کبھی نہیں دیکھا۔ کہا بابا بار بار اپنی ریش اقدس کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف رک کر کے کہتے پروردگار یہ رات کب کٹے گی؟ پالنے والے اذان کا وقت کب ہوگا؟ پالنے والے مجھ سے یہ جدائی کی گھڑیاں اب برداشت نہیں ہو رہی، پالنے والے یہ داڑھی کب خضاب ہوگی؟ باپ ساری رات جاگے بیٹیوں کو نیند آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بس میں نے مختصر کیا مصائب کو، جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ کلثوم کو بلایا، کلثوم بیٹا ادھر آؤ، آئیں، سینے سے لگایا، پیشانی پہ پیار کر کے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ، ہم مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو کلثوم کہتی ہے بابا مسجد میں تو آپ روز جاتے ہیں، نماز صبح کے لیے روز آتے ہیں، تو آج اس انداز میں خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ کلثوم سے آنکھیں چرا کر، چھوٹی بیٹی ہے نا، چھوٹی بیٹی ہے نا، کچھ بتایا نہیں۔ علی کہتے کلثوم بیٹا سوال نہ کر، بڑی بہن زینب کو بلا لے۔ زینب کو بلایا گیا، زینب قریب آئی، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، بازوؤں کو بوسہ دیا، اور خدا حافظ پتہ نہیں کیسے کہا کہ زینب سوال کر بیٹھی بابا آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو کیا جاتا، بس ماتم کرو عزادارو، اب ہے ماتم کرو۔ یہ وقت ضربت ہے، یہ ہے فضیلت کا وقت رونے کا۔ بابا جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کس طرح ماتم کر رہے ہو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بابا آج تو ایسے رخصت کر رہے ہو جیسے یتیموں کو رخصت کیا جاتا ہے۔ عزادارو حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، بیٹا چلو مسجد میں، درے خانہ پر علی تشریف لائے، دونوں بیٹے ساتھ ہیں۔ گھر میں پلے ہوئے پرندوں نے، چھوٹی چھوٹی بطخوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی منقاروں سے علی کا دامن پکڑ لیا، اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا۔ ارے پرندے بھی جیسے کہہ رہے ہو مولا نہ جائیے، میرے آقا نہ جائیے، ہو جائیں گے یتیم یہ فرزند آپ کے۔ بتوں کی سن لو آخری جملہ، شہادت نہیں پڑھ سکتا لیکن جملہ سن لو، شہادت کل المحسن میں سننا، یہ جملہ سن لو دوستو، اس کے بعد آپ کی طرف جانا ہے ماتم کرتے ہوئے۔ بھائی کا نوحہ سننے کے بعد یہ جملہ سن لو۔ بتوں سے دامن چھڑا کر حسن کو قریب بلایا، حسن بیٹا اگر ان پرندوں کے پانی اور دانے کا خیال رکھ سکو تو انہیں گھر میں رکھنا، اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو یہ پیاسی رہ جائے۔ یا علی چلتے چلتے جانوروں کا بھی اتنا خیال، آئے تیری سکینہ، آئے تیرا علی اسرار، جزاک اللہ، روتے رہو۔ پہنچے، مختصر کر دیا میں نے بہت طویل وظائف کو۔ مسجد میں پہنچے، ابن ملجم ملعون خدا اس پر لعنت کرے، ان 3 دنوں تک لعنت بھیجتے رہنا اس سے عبد الرحمان ابن ملجم ملعون پر مسلسل لعنت بھیجتے رہنا جب بھی عبادت سے فارغ ہو۔ اس کے بعد سب سے بڑی لعنت ابن ملجم کے لیے ہے، 18 سے 20 تک بھیجتے رہنا اس ملعون کے لیے۔ یہ مسجد میں اوندھا سویا ہوا تھا، ٹھوکر مار کر جگایا، اٹھ، خدا کے گھر میں شیطان کی طرح نہیں سوتے۔ پیش کرے مجھے کائنات میں کوئی ماں ایسا بیٹا اور کوئی ایسا عبادت گزار، مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی ایک شخص بھی پیش کر دے جو اپنے قاتل کو جگا کر نماز پڑھے۔ یہ جملہ میں مصائب روک کر میں نے کہا ہے، اس کو ریکارڈ کر لینا، یاد رکھ۔ علی کے لہجے میں لسان اللہ زبان سے
جلال اللہ لہجے میں وجہ اللہ لبوں سے پھوٹا ہوا تکبیر کا نعرہ جب ہواؤں نے اپنے دوش پر لیا، کوفے کے گھروں کے دروازے اس طرح کھل گئے جیسے مورخین نے لکھا، جیسے تیز آندھیاں کھڑکیوں کو کھول دیا کرتی ہیں۔ لوگ ہوائیں چاک کر کے مسجد کی طرف دوڑے۔ ارے آج تو قیامت کے آثار ہیں، آج تو علی خود اذان دے رہے۔ جزاک اللہ مولا، مجھے طاقت دو میں پڑھ لوں مولا۔ ہاں بیٹا، لکھ باری میں کوئی جلدی نہیں، مگر تو رو ایسے جیسے آج بطول کی بچیاں تڑپ رہی ہیں۔ میری مائیں بہنیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں، یہ جو آئی ہیں نا، یہ اس طرح روئے جیسے آج فاطمہ زہرا کی بن ماں کی بچیاں اللہ تڑپ رہی ہے۔ تم بھی ایسے رو، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ علی نے اذان دی، سارا کوفہ مسجد میں آ گیا، چھلک گئی۔ علی صف اول میں پہنچے، امامت شروع کی، صفیں بن گئی، نماز شروع ہوئی۔ علی کا پہلا سجدہ، ابن ملجم کا پہلا وار، زہر میں پوجی ہوئی تلوار۔ علی نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا، سجدے سے سر اٹھایا، ملزم نے وار کیا، وار خطا گیا۔ علی دوبارہ سجدے میں جانا چاہتے تھے، ابن ملجم نے دوبارہ وار کیا، سر سے پیشانی تک شگافتہ ہو گیا۔ عزادارو، ادھر سر شگافتہ ہوا، ادھر علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسن کو آواز دی، بیٹا حسن، اب ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، نماز مکمل کرو۔ اللہ اکبر، نماز مکمل کرو، یہ ہے نماز کی اہمیت علی کی نگاہ میں۔ بیٹا نماز مکمل کرو۔ علی نے حکم دیا، حسن نے نماز مکمل کی۔ ادھر صبح کی نماز مکمل ہوئی، ادھر علی مصلی پر غش ہوئے اور حسن نے کمر سے پٹکا کھولا، مولا کی پیشانی پر باندھا۔ علی کوئی جملہ سن لو گے، علی کوئی حسین کی طرح غریب تو نہیں تھا کہ جس کا لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ علی زخمی تھا۔ علی کے 18 بیٹے ایک گلیم میں کمبل میں اپنے شیر بابا کو لے کر بیت الشرف کی طرف اس طرح چلے کہ مسجد کے نمازی سروں کو پیٹتے ہوئے علی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی دروازہ فاطمہ تھوڑی دور تھا، علی نے غش سے آنکھ کھولی، حسن کا کاندھا دبایا، بیٹا حسن رکو۔ جی بابا۔ کہا بیٹا بس آخری جملہ ہے، اسی پر رو لینا، مجلس ختم کر دوں گا۔ بابا جی کیا حکم ہے بابا؟ بیٹا ان نمازیوں سے جو ہمارے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے کہہ دو یہ یہیں سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اب سمجھ گئے تو کچھ نہ سنو۔ بابا یہ آپ کے نمازی ہیں، بابا یہ آپ کے عزادار ہیں، بابا یہ آپ کے ماتمدار ہیں، بابا یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ انہیں راستے سے واپس لوٹا دیا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بیٹا میں بھی سمجھتا ہوں یہ میرے عزادار ہیں، لیکن بیٹا ہے تو نامحرم۔ جبریل کی آواز آسمان پہ گونج چکی ہے، الا قتل الامیر المومنین، ارکان ہدایت منادم ہو گئے۔ یقیناً جبریل کی آواز میری زینب و کلثوم کے کانوں میں آ گئی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی۔ علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں نامحرموں کے کانوں تک میری زینب کی آواز آئے۔ نمازی لوٹا دیے گئے، علی کو لے جایا گیا۔ میں کہوں گا یا علی، آج کوفے کے تیرے عزادار انہیں لوٹا رہا ہے کہ تیری زینب کی آواز نہ سنے۔ مولا سن 61 ہجری میں بھی کوفے آ جاتا، یہی زینب آج رسل بستا، سر بے پردہ، پتھروں کی بارش میں 30,000 تماشائیوں کے ماتم کرو۔